اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہدایت کی کتاب بنایا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب ہے جس میں شک کوئی نہیں ہے، اور اس کتاب میں بھی کوئی شک نہیں، اور اس کے ماننے والوں کو ہدایت مل جائے اس میں بھی شک کوئی نہیں. ھدی للمتقین، اس کتاب میں شک نہیں ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہدایت متقی کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کے لیے ہے. میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آج قرآن مجید کو ہدایت کی کتاب ہم لوگ مانتے ہیں. قسمیں کھانے کے لیے، فیصلے کرنے کے لیے، عدالتوں میں جا کے اس کے اوپر جھوٹی سچی قسمیں کھانے کے لیے، اس لیے تو اس کو رکھا ہے. اس کو ہدایت کی کتاب بنا دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن قیامت کے دن یہ تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا. دونوں مسلمان ہیں. جن کے حق میں گواہی دے گا وہ بھی مسلمان ہے، اور جن کے خلاف گواہی دے گا وہ بھی مسلمان ہے. جنہوں نے مان لیا ان کے حق میں، اور جنہوں نے اس کو نہیں مانا اس کے خلاف گواہی دے گا. یہ جو آتا ہے سورہ الف لام را، سورہ سجدہ کے بارے میں اور سورہ ملک کے بارے میں، یہ اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں قیامت کے دن جھگڑا کرے گی. لوگ کہتے ہیں سفارش کرے گی، نہیں میرے بھائیوں، حدیث میں لکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی. یہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی کہ اللہ یہ مجھے پڑھنے والا ہے تو اس کو جنت میں داخل کر. یہ مجھے پڑھنے والا ہے اے اللہ تو اس کو ضرور جنت میں داخل کر. اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو، ان کے جھگڑے کو قبول فرمائے. میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آج قرآن مجید کے ساتھ تعلق نہیں ہے. آج ہمارا دن موبائل کے بغیر نہیں گزرتا. ہمارے دن کا آغاز اخبار کے بغیر نہیں ہوتا. ہماری راتیں میڈیا کے بغیر، ٹیلی ویژن کے بغیر، لیپ ٹاپ کے بغیر نہیں گزرتی. دن، ہفتے، مہینے، سال قرآن کے بغیر گزرتے چلے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے. حسد جائز نہیں ہے. گناہوں کو جلا دیتا ہے حسد. گناہوں کو جلا، نیکیوں کو جلا دیتا ہے. بہت بڑا گناہ ہے حسد. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، قرآن مجید میں بالخصوص اس سے پناہ مانگی گئی، اے اللہ اس شر سے بچا جب حاسد حسد کرے، اس وقت سے پناہ دیتے نا. مگر حسد کس پہ جائز کہا؟ رشک کس پہ جائز کہا؟ فرمایا کوئی پڑوسی قرآن پڑھ رہا ہے اور قریب کے پڑوسی کے گھر میں قرآن کی آواز آ رہی، وہ کہتا ہے یا اللہ کاش تو مجھے بھی یہ آواز دیتا، تو مجھے بھی یہ قرآن دیتا، میں اس طرح قرآن پڑھتا جس طرح یہ قرآن پڑھتا. آج عورتوں کے رشک، آج مردوں کے حسد، کپڑوں پہ، گاڑیوں پہ، سجاوٹوں پہ، ڈرائنگ روم کی زیب و زینت کے اوپر، دنیا کے دکھاووں کے اوپر، بچوں کے اسکولوں کے اوپر، اس کا بچہ کہاں پڑھتا ہے، میرا بچہ کہاں پڑھتا ہے. کیا آج کا حسد، آج کا رشک یہ ہے کہ اس کو قرآن کس طرح آتا ہے؟ اور آج تو گھروں میں سے قرآن کی آواز آنی کم ہو گئی. جب ہم بچے تھے، دیہاتی لوگ تھے، ساتھ تھے، زبردستی مسجدوں میں بھیجے جاتے. ہم بچوں کو کب دل چاہتا ہے نماز ضرور پڑھنی. گھر واپس آتے ہیں تو گھر میں بڑے بوڑھے، نانیاں، دادیاں سب کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بڑے بڑے قرآن مجید ہوتے، تکیوں کے اوپر وہ قرآن رکھے ہوتے، اور کوئی لائٹ نہیں ہوتی تھی. سورج نکلنے کا تھوڑا سا انتظار کرتے، اس روشنی میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے. قرآن کاغذوں والا نہیں تھا، سادہ سادہ تھا، مگر ہر گھر میں سے صبح کو آواز کیا تھی؟ ہر مسجد میں آپ نماز پڑھنے والا کچھ نہ کچھ قرآن پڑھ کے نکلتا. کوئی گاؤں کا بچہ اسکول اس وقت تک نہیں جا سکتا تھا جب تک مسجد میں کوئی آدھا صفحہ قرآن نہ پڑھ کے آئے. آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ اسے مسجد میں جا کے قرآنی قاعدہ پڑھنا ہوتا، 30واں پارہ پڑھنا ہوتا. نماز کھڑے ہو کے کہلواتے تھے اور سب کو نماز آتی تھی.
آج کتنے گھروں کا یہ ماحول ہے کہ ان کے گھر کا آغاز قرآن کے بغیر نہیں ہوتا. آج ہوٹلوں سے گانوں کی آواز تو آتی ہے, آج گھروں سے ڈرامہ اور فلم چلنے کی آواز تو باہر آتی ہے, گھروں سے شور شرابے اور شادیوں کے ہلے گلے تو بہت نظر آتے ہیں. بہت قسمت والے ہیں ختم بھی ہو گئے بھی ہیں جن کے گھروں سے قرآن کی آواز آتی ہے, جہاں پورا گھر صبح اٹھ کے قرآن پڑھتا ہے, جو تہجد میں اٹھتے ہیں اور ہاتھوں میں قرآن ہوتا ہے اور لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. کیا حسد اس پہ جائز ہے جس کو قرآن ملا اور اس کا پڑوسی کہے کاش یہ مجھے بھی ملا ہوتا اور میں بھی اس کو پڑھتا, اور دوسرا کس پہ جائز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دیا, وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور وہ ایک شخص اس کو دیکھ کے کہتا ہے یا اللہ یہ مال تو نے مجھے بھی اس طرح دیا ہوتا اور میں بھی تیرے راستے میں ایسے خرچ کرتا. وہ حسد مال جمع کرنے میں کہ خرچ کرنے میں, اور ہمارا حسد ایسا میرے پاس کیوں نہیں ہے, ایسا میرے پاس کیوں نہیں ہے, ایسا میرے گھر میں کیوں نہیں ہے, یہ چیزیں مجھے کیوں نہیں ملی. وہ کوئی مقدر سے جیت نہیں سکتا, اور خوش قسمت ہے جو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے, جو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے. اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں, جو تو نے مجھے دیا, جو تو نے میری تقدیر میں لکھا, اے اللہ جو تو نے میرے لیے بہتر سمجھا میں اس میں خوش ہوں. اے اللہ میرا تجھ سے کوئی شکوا نہیں, اے اللہ میں تو اس کا بھی اہل نہیں تھا, میں تو اس کے لائق بھی نہیں تھا, جو تو نے مجھے دے دیا اے اللہ میں شکر گزار. بندہ شکر کرتا تو پھر وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. جب تم شکر کرو گے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہیں اور دوں گا, لَأَزِيدَنَّكُمْ میں اضافے کروں گا, وَلَئِن كَفَرْتُمْ میں نعمتیں دوں اور تم کو مجھے کچھ ملا ہی. سارا کچھ لوگوں کو ملا ہے, ہمیں ملا ہی کچھ نہیں, اس کو بھی ملا, اس کو بھی ملا, مجھے ملا ہی کچھ نہیں. اللہ کہتا ہے اگر تو ناشکری کرے گا, تو کفر کرے گا میری نعمتوں کا, ان عذابی لشدید میرا عذاب بہت شدید ہے. ما يفعل الله بعذابكم میں تمہیں عذاب دے کے کیا دوں گا, ان شکرتم وآمنتم اگر تم شکر کرو گے ایمان لے آؤ. حسد نہیں شکر, حسد نہیں شکر. کیا فرمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان حسد کرنے والوں کو, وہ حسد کریں دین کے اوپر کریں, مقابلے کریں نیکیوں کے اوپر کریں, اور مقابلے ہوں نمازوں کے اوپر ہوں, مقابلے ہوں تلاوتوں کے اوپر ہوں, مقابلے ہوں روزوں کے اوپر ہوں, مسابقت ہو, آگے نکلنے کی دوڑ ہو, تو کس کی ہو؟ نیکیوں کی, دنیا کی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اگر تم حسن و جمال میں, مال میں کسی شخص کو اپنے سے بہتر دیکھ لو تو پھر کیا کرو, متاثر نہ ہو, اس سے اپنے سے نیچے والے کو دیکھ لو. اگر 2 آدمی اس سے بہتر ہیں تو 100 آدمی اس سے نیچے. شیخ سعدی کی ایک بڑی معروف حکایت ہے کہ جا رہے تھے, پاؤں ننگے تھے, تو اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے جوتا بھی نہیں دیا, میرے پاس جوتے کے بھی پیسے نہیں ہیں, کتنے پیسے تو بندے کے پاس ہوں گے وہ جوتا خریدتے, اتنے بھی نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہ کلام کرتے, جھگڑا کرتے, دعائیں کرتے جا رہے تھے, تو آگے ایک آدمی دکھائی دیا جس کے دونوں پاؤں نہیں. کہا یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں, تم نے جوتا نہیں دیا, پاؤں تو دیے, یا اللہ تیرا شکر. اور بعض بات علماء لکھتے ہیں, اہل علم لکھتے ہیں, جس وقت کو ہم ناشکری کا کہہ رہے ہوتے ہیں, جس وقت کو ہم غم کا وقت کہہ رہے ہوتے ہیں, جس وقت کو ہم صبر کا وقت کہہ رہے ہوتے ہیں, عقل مند لوگ اس کو شکر کا وقت بنا لیتے ہیں. ایک آدمی کا بچہ فوت ہوا, لوگ اسے کہیں کہ بڑا صدمہ ہے, بڑا غم ہے, صبر کا, کہتا بہت شکر ہے. 4 بات کی, کہتا 4 بات کی. ایک کیا نا جو لے کے گیا اسی کا میرا نہیں تھا, اسی کی امانت تھی, اسی کا بندہ تھا, اسی کی مخلوق تھی, مالک وہ تھا, میں نہیں ہوں, وہ اپنے پاس لے گیا, اس کی مرضی میں شکر ادا کرتا ہوں. ابھی اس نے 4 دیے, میں اس کا شکر گزار ہوں. وہ یہ صدمے کا وقت ہے, یہ ناشکری کا وقت ہے, یہ بے صبری کا وقت ہے شکر کا, اور اس نے اپنے صبر کو شکر میں بدل دیا. حدیث میں آتا ہے ایک شخص کا اللہ تعالیٰ نے جنت میں محل بنایا ہے,
اس محل کا نام ہے بیت الحمد. یہ باتیں سمجھ نہیں آتی، مگر جن کو سمجھ آ جاتی پھر وہ کسی پہ چل پڑتے ہیں. اس کے بچے کے فوت ہونے کی خبر آتی ہے، وہ کہتا الحمدللہ، تمام تعریفیں. وہ اس وقت میں بھی کہتا ہے الحمدللہ، اس خبر کو سن کے بھی وہ کہتا ہے الحمدللہ. تو پھر محل اللہ تعالیٰ اس کا بناتا، اس کا بھی کیا نام ہے؟ بیت الحمد. یہ حمد کرنے والے کا گھر ہے. اس کی جنت میں اس کے محل کا نام بیت الحمد ہے. تو میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، کوئی تربیت کا مزاج بنائے، کوئی اسلام کے کالم میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی ترتیب بنائے، اس قرآن مجید سے کوئی تعلق کی کوئی صورت بنائے. ایک صحیح مسلم کی حدیث میں فرماتے ہیں، اور جب تم اپنے سے اوپر والے کو دیکھو تو پھر اپنے سے نیچے والے کو دیکھ لینا. یہ چیز تمہیں اللہ کی نعمتوں کا ناشکر نہیں بنائے گی. تمہاری بات ذہن میں ناشکری نہیں آئے گی. اللہ نے کچھ تو دیا، میں دربار کر رہا ہوں، غربت بہت ہے. آپ میں سے بعض بھائیوں نے دیکھا ہوگا، کچھ تصویریں دیکھی ہوگی، کہنے لگا صحیح ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، مرے پڑے کچھ نہیں ہے. میں کہتا ہوں وہ کہیں کچھ نہیں تو ان کا بنتا ہے جو گجرات، اسلام آباد، لاہور میں بیٹھ کے کچھ نہیں. جی حالات بہت برے ہیں، کچھ نہیں. میں رستے میں آتے ہوئے حدیث پڑھ رہا تھا، شکر بڑی نعمت ہے، مگر شکر ملتا ہے توکل والوں کو، شکر ملتا ہے اللہ سے تعلق والوں کو، شکر ملتا ہے سجدے والوں کو. جو اللہ کی عبادت سے محروم ہے شکر نہیں کرتے. شکر کی سب سے بڑی شکل کیا ہے؟ اما جی عائشہ نے کہا رضی اللہ عنہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی لمبی لمبی نماز پڑھتے ہیں، سینے میں سے آواز آتی تہجد پڑھنے کی وجہ سے، رونے کی وجہ سے پاؤں سوکھ جاتے تھے. اور میرے گجرات کے بھائیوں بہنوں، میرے پاؤں سوچتے بیٹھ بیٹھ کے، دنیا کے کام کر کر کے، گاڑیوں میں بیٹھ کے، بیماریوں سے میرے پاؤں سوچتے ہیں. میرے نبی کے پاؤں سوچتے تھے تہجد پڑھتے. یہاں رمضان میں مسئلہ چل رہا ہوتا ہے کہ 11 رکعت نماز ہے تراویح کی، 11 رکعت نماز ہے تہجد کی. وہ صرف رمضان میں کہ ساری زندگی میں ہے؟ مناظرے کرنے کے لیے حدیث ڈھونڈی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھتے تھے. ہاں جی 11 رکعت پڑھتے تھے، مگر کب؟ اما جی عائشہ کہتی رضی اللہ عنہا، میں نے رمضان اور غیر رمضان میں کبھی اللہ کے نبی کو 11 رکعت سے زیادہ پڑھتے. اس میں غیر رمضان میں لکھا کہ نہیں؟ پاؤں سوج جاتے، پاؤں سوج جاتے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے سارے گناہ بخش دیے، آپ کے ذمہ کوئی گناہ نہیں، آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو کیا جواب دے رہے ہیں؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نمازیں پڑھ کے شکر، سجدے کر کے شکر، قرآن پڑھ کے شکر. اور جن کو سجدے نہیں ملے ان کو کچھ شکر نہیں ملا. تو ابراہیم علیہ السلام کے ایک لمبا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، میں تو اس میں سے ایک شکر کی بات کرتا ہوں. بنو جرام کے لوگ آ کے بیٹھ گئے، اما ہاجرہ بڑی نصیحت والی عورت ہوگی، کہنے لگی میرے پڑوسی بن جاؤ، یہاں ٹھہرو، مگر پانی پہ تمہارا حق نہیں ہوگا، پانی پہ میرا ہی حق ہوگا، مانگے کا دوں گی، ملکیت میری ہوگی، حق ملکیت میری ہے. ایک عورت کو پتا تھا کہ ملک انہی کے ہوتے ہیں، حکومتیں انہی کی ہوتی ہیں، نظام انہی کے پاس ہوتے ہیں جن کے پاس پانی ہوتے ہیں. یہ ہمارے حکمرانوں کو نہیں پتا، کبھی ایک دریا بیچ دیتے ہیں، کبھی دوسرا دریا بیچ دیتے ہیں، کبھی ہندوستان سارا پانی روک دیتا ہے. ان کو آج 4000 سال بعد اس بات کا نہیں پتا جو اما جی کو 4000 سال پہلے پتا تھا. ایک اور فیصلہ کر رہی ہے کہ تم یہاں رکو، مگر اس چشمے پہ، اس کنویں پہ حق کس کا ہوگا؟ حق کے ملکیت میرا ہے، یہ اجتماعی نہیں ہے، میرا ہے. ان کو پتا تھا جس کا کنواں ہے یہ علاقہ اسی کا ہے. جیسے بخاری میں لکھا نہیں. خیر بنو جراح پہ رہنے لگے، ایک لڑکی سے شادی کر دی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے. تو ابراہیم علیہ السلام پیچھے سے آئے تو کہا کہ کہاں ہے تمہارا خاوند؟ کب روزی کے لیے کہیں گیا؟ تو کہا گھر کے حالات کیسے ہیں؟ کہنے لگی بڑی تنگی ہے.
کھانے کو روٹی نہیں ملتی، ہر وقت مشکل حالات ہیں، کچھ سکھ کا سانس نہیں آتا، تو اٹھ کے چلنے لگے تھا میرا سلام اس کو کہہ دینا اور اسے کہنا کہ اپنی چوکھٹ کو، اپنے دروازے کی چوکھٹ کو بدل دے، اپنے دروازے کی چوکھٹ کو بدل دے۔ اس پر سلام آئے، بی بی نے بتایا کہ اس طرح کا رنگ والا بندہ آیا تھا، یہ شکل شباہ تھی، آپ کے ساتھ ایک باتیں انسیت کی کرتا تھا، میرے باپ تھے، کیا کوئی تم میرے نام پیغام السلام کا ہے اور کوئی نصیحت؟ کہنے لگے میں تو بتایا تھا کہ تنگی بہت ہے، کھانا پینا نہیں ملتا، تو یہی چیزیں ہیں اور تو کچھ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا، تو کافی اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دے، ابھی بھی تم اپنے گھر چلے جا، میری طرف سے طلاق ہے، میرا باپ مجھے پیغام دے گیا ہے کہ یہ ناشکری ہے، اسے گھر میں نہیں رکھنا، اسے گھر میں نہیں رکھنا، اپنے دروازے کی چوکھٹ کو بدل دو۔ گھر کی سکھنے کے بعد اسماعیل علیہ السلام پھر گھر میں، ایک نئی اور لڑکی سے شادی ہو چکی، اس سے پوچھا سلام دعا کا گھر کیا ہو؟ کہتی کہ پانی پیتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے۔ کہا میرا سلام کہنا اسماعیل کو اور اسے کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو مضبوط کر دے، اس کو طاقتور کر دے، مضبوط کر دے۔ پھر سارا واقعہ سنایا بیوی نے، کہا میرا باپ آیا تھا، تم نے شکر کے کلمے کہے، اس نے کہا کہ اس کے تعلق کو مضبوط کر دیں۔ یہ نبی ہے کہ نبیوں کے باپ ہیں؟ سارے نبی انہی کی اولاد میں آئے ہیں، ساری کتابیں جتنی نازل ہوئی وہ کس کی اولاد میں آئی ہیں؟ آسمانی کتابیں ساری ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو ملی ہیں، اور نبوتیں ساری کس کے پاس آئی ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آئی ہیں۔ رسول اور نبی میں فرق ہے، نبی بھی سارے انہی کی اولاد میں ہیں اور کتابیں بھی آسمانی ابو الانبیاء ہیں، نبیوں کے باپ ہیں، سمجھا رہے اس امت کو کہ شکر والی زندگی گزارنی۔ مگر آج بہت کچھ ہے، اچھی روٹی کھائیں گے، بہترین کپڑے پہنیں گے، عالیشان گاڑی میں پھریں گے، اور مرے حالات ہی بڑے خراب، اور جی کچھ بچیا ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ کی اللہ تعالیٰ کو کس طرح غصہ آتا ہوگا، کتنی غیرت آتی ہوگی اللہ کی کہ میری ہر نعمت اس کے پاس موجود ہے اور اس کو کوئی پرواہ نہیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ میرے رب نے مجھے کیا کچھ کیا۔ تو میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، ہم تربیت کریں اور تربیت کی کتاب تقریر اس کو پکڑ لیں، اس کو سمجھ لیں، اس کو قابو کر لیں۔ کوئی دن ایسا خالی نہ گزرے جب میرے گھر میں قرآن نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم میں کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ بطحان میں جائے اور عقیق کی وادی میں جائے اور 2 اونٹنیاں سرخ اونچی کوہان والی جوان حاملہ بچہ دینے والی، ان کی نکیل پکڑ کے اپنے گھر میں لے آئے، بغیر کسی قطع تعلقی کے، بغیر کسی قطع رحمی کے، نہ کسی رشتے کو خراب کرے، نہ کسی کا تعلق توڑے، نہ کوئی چوری ظلم ہو، اور 2 اونٹنیاں اونچی جوان۔ آپ کو کیا معلوم گجرات میں جو اونچی جوان کوہان والی اونٹنی ہوتی کیا ہے؟ اربوں کے نزدیک اونٹنی ہوتی کیا ہے؟ جن لوگوں نے سفر اونٹوں پہ کیا ہو وہ آج کی لینڈ کروزریں کم ہیں، اس دور کی اونٹنیاں مہنگی تھی۔ 2 اونٹنیاں وہ ساتھ لے کے آئے، کسی سے تعلق نہیں توڑتا، کسی کا حق نہیں مارتا، کسی پہ ظلم نہیں کرتا، گھر میں داخل ہو کر 2 اونٹنیاں ساتھ ہیں۔ صحابی کہتے ہیں ہم تو سب پسند کرتے ہیں، ہم تو سب پسند کرتے ہیں۔ فرمایا کوئی صبح کو مسجد میں جائے 2 آیتیں پڑھ لے، سیکھے، سکھا دے، 2 اونٹنیوں سے افضل، 3 آیتوں کا پڑھنا 3 سے افضل، 4 آیتوں کا پڑھنا 4 سے افضل۔ اور میرے بھائیوں، اگر دنیا میں صرف اللہ تعالیٰ 100 روپیہ آیت کا دے دیتا تو ہر بندہ روز 20 آیتیں پڑھ کے 2000 روپیہ کما لیتا، دنیا میں کوئی مزدوری نہ کرتا۔ اور جو 100 پڑھ لیتا وہ کتنی لیتا؟ 10 لاکھ۔ 2000 کے پڑھ لیتے 1 لاکھ روپیہ پکا۔ دنیا میں قرآن پڑھنے کے سوا کچھ نہ ہوتا اگر صرف یہ یقین آ جاتا کہ قرآن میں ہے کیا۔
تو میں کہتا ہوں الف لام میم 30 نیکیاں ہیں، ہر حرف پہ ایک نیکی، اور الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف جدا ہے، لام جدا ہے اور میم رحمت کا نور. یہی قرآن ہوگا، اسی سے لوگوں کے فیصلے ہوں گے. یہ زندگی میں ہے. اللہ ربی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہتر تو وہ ہے جس کو قرآن آتا ہے، سیکھتا ہے، سکھاتا ہے. بچوں کو دنیا سکھائی ہے. کتنے لوگ کہتے ہیں ہاں میرے بچے کو قرآن آتا ہے، ترجمہ آتا ہے اس کو. میری بیٹی کی شادی ہونے کو آئی ہے، بھائی میں نے اس کو کھانا پکانا بھی سکھایا ہے، اس کو کپڑوں کا بھی پتا ہے، اس کو مہمانوں کا بھی پتا ہے، میری بیٹی کو قرآن کا بھی پتا ہے. سب بیٹھے ہیں، میری باتیں سب کو سمجھ آ رہی، کوئی مشکل باتیں نہیں بتا رہا آپ کو. قرآن کو کھلتا ہی نہیں گھر میں. سال ہو گیا قرآن کھلا نہیں. یہ کتنے بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں رمضان گزرے 7 مہینے ہو گئے، 8واں مہینہ شروع ہے، قرآن رمضان گزرے، کہتے ہیں ہر مہینے میں 2 مہینے میں قرآن پڑھ لیتا ہوں، پورا کرتا ہوں قرآن. مجھے ایک آدمی کہتا پورا تو تب پڑھنا شروع کرو. ہم نے کبھی شروع نہیں کیا، ہم نے کبھی شروع نہیں کیا. اور مسلمانوں ہمیں نیکی کے اندازے کا پتہ نہیں ہے. الحمدللہ کا کہنا کتنا نیکی، کتنی بڑی نیکی. ایک الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دے گا. جو اللہ تعالیٰ قیامت میں میزان لگائے گا اس کا پلڑا ایک الحمدللہ سے بھر جاتا ہے. الحمدللہ کہنا کتنا بڑا ہے. پھر آگے اسی حدیث میں بیان کیا الحمدللہ اور سبحان اللہ کا کہہ دینا زمین و آسمان کے درمیان جو خلا ہے سارا نیکیوں سے بھر جاتا ہے. کتنا خلا ہوگا. صرف بندے نے جس نے کہا الحمدللہ سبحان اللہ کا جو کچھ زمین آسمان کے درمیان میں خلا ہے سب نیکیوں سے بھرتا ہے. کہ 2 10 بول دینے سے دنیا کی کتنی اچھی کی سبحان اللہ الحمدللہ. ایک الحمدللہ ایک الحمدللہ ایک الحمدللہ میزان کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے. کچھ چھوٹی بات ہے، توفیق نہیں ہے. خزانہ پیسے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ خزانہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہ کے خزانوں میں سے. مگر خزانے تو بینک ہیں، خزانے تو ڈالر ہیں، خزانے تو روپے ہیں. کتنے لوگوں نے مانگا کہ نیکیاں خزانہ ہوتی. قیامت کی کرنسی، قیامت کا سکہ نیکی ہوگا، قیامت کا سکہ پیسہ نہیں ہوگا. یہ پیسے ویسے کبھی ساتھ نہیں جاتے. میں بھی لوگوں کو کہتا ہوں، لوگ مجھے سمجھاتے ہیں مرتے وقت ہم پیسے ساتھ نہیں جاتے مگر اکٹھے کیا کرتے ہیں. میں بھی آپ کو بہت تقریر کر رہا ہوں کہ پیسے کام نہیں آئیں گے پھر جمع کیا کرتا ہوں. میری دلچسپی اور محبت نیکی ہے پیسے. 2 رکعت فجر کی سنت دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے قیمتی ہے، اس سے مہنگی ہے فجر کی 2 رکعت. فجر کی 2 رکعت ہی نہ. اتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں مولوی صاحب تم تقریریں کر رہے ہو میرے دل میں کچھ ہو رہا ہے. مجھے تو یہ معلوم نہیں کہ آخر مجھے جماعت سے میں نے نہیں کرتے. مجھے ایک آدمی سنا لگا سی ایس ایس کے انٹرویوز ہو رہے تھے، آفیسرز کا انتخاب ہونا تھا. تو انٹرویو میں بورڈ بیٹھا ہوا تھا، پینل بیٹھا تھا، انٹرویوز ہونے لگے. باہر جو لڑکا آتا اس سے اندر پاگل انٹرویو لے رہے ہیں. کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ ہم نے جنرل نالج پڑھا، ہم نے امریکہ کی پالیسی پڑھی، ہم نے ڈیموکریسی پڑھی، ہم نے گلف وار پڑھی، ہم نے افغان وار پڑھی، ہم نے دنیا میں تیل کی کیا سودے بازیاں یہ پڑھی، دنیا میں جتنے بھی اس وقت کانفلکٹ ہیں جنگیں ہم نے اس کو پڑھا. وہ اندر پوچھ رہا ہے آج تک کوشش سناؤ. یہ بھی وہ کرنے کا سوال ہے. وہ کہہ رہے جنابے کی دعا سناؤ. اس نے ہم سے پوچھا کہ فجر کی جماعت کا وقت کیا ہے. کیا پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھا جاتا ہے؟ وہ پوچھ رہے کہ فجر کی جماعت آج سویرے کتنے بجے ہوتی مسجد میں؟ تکے لگ رہے تھے، کوئی 8 بجے بتا رہا تھا، کوئی 7 بجے، کوئی 4 بجے. کبھی بڑے ہوتے تھے. یہ پتہ ہے کہ کون سا ٹاک شو کب لگے گا؟
کرکٹ کا میچ کس ملک میں کس دن کتنے بجے ہوگا یہ معلوم ہے، فجر کی جماعت کب ہوگی؟ مسجدوں میں یہ تو جمعہ ہے ماشاءاللہ، کہاں کہاں سے آئے تو یہ حال بھرا ہے، اس فجر میں کتنے ہوں گے؟ کتنے جو کہتے ہیں آج کی فجر میری جماعت کے ساتھ کی، آج کی نہیں میری زندگی کی فجر جماعت کے ساتھ ہے، میں جماعت کے علاوہ نماز نہیں پڑھتا۔ میرے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کو فجر اور عشاء کے بارے میں علم ہو جائے، یہ گھسٹ گھسٹ کے، یہ رینگ کے، یہ کھیسی کر کے بھی آئے تو مسجد میں آئے، یہ گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ میں کبھی کبھی سڑکوں پہ ان بھکاریوں کو دیکھتا ہوں، میرے کانوں کو ہاتھ رکھتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، یا اللہ میں نہیں جانتا انہیں کہ ٹرک کی ٹیوب کا ایک ٹکڑا یا ٹائر کا ایک ٹکڑا اپنے نیچے پیٹھ پہ باندھا ہوتا ہے اور نہیں چل رہے ہوتے ہیں، اپنے ہاتھوں پہ زور دیتے ہیں، لکڑی کی انہیں چیزیں پکڑی ہوتی ہیں، پھر اچھلتے آگے یا بالکل کیڑوں کی طرح زمین پہ لیٹ کے چل رہے ہوتے ہیں۔ مجھے یہ حدیث یاد آتی ہے کہ یہ فرمایا کہ اگر تمہیں ایسے بھی آنا ہو تو مسجد میں آؤ، اگر تمہیں پتہ لگے فجر عشاء ہے کیا، مگر کا منافق نہیں آئے گا، فرمایا منافق نہیں آئے گا، فجر عشاء منافق کے لیے ممکن نہیں ہے کہ مسجد میں آئے۔ مومن ضرور آئے گا، مومن ضرور آئے گا، منافق پہ خالی ہے۔ وہ عشاء میں مسجد میں نہیں آ سکتا، وہ فجر میں مسجد میں نہیں آ سکتا، یہ منافق اور بہت گمراہوں کے فتوے دیا کریں، دوسروں کو منافقت کی باتیں کرنے سے پہلے اپنی فجر کو دیکھ لیا کریں۔ تمہارے عصر کی نماز کا پابند ہے بس وہ جنت کی ضمانت دیتا۔ جائیں محدثین سے پڑھیں، علماء سے پڑھیں، اس قرآن کو پڑھیں۔ کسی مرد بالغ کی نماز گھر میں نہیں ہوتی، دکانوں میں نمازیں نہیں ہوتی، دفتروں میں نمازیں نہیں ہوتی، مسجدوں میں نمازیں ہوتی ہیں، مسجدوں میں نمازیں ہوتی ہیں۔ میرے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میری جگہ پہ کوئی اور آدمی آ کے نماز پڑھائے، نماز کا وقت ہو، میرے مصلی پہ کوئی اور کھڑا ہو اور میں صحابہ کی ایک جماعت کو لے کے چلوں، ان کے پاس لکڑیاں ہوں، ان کے گٹھے ہوں لکڑیوں کے، ہم ان گھروں کے اوپر لکڑیاں پھینکیں اور آگ لگا دیں، جو مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتے، مجھے ان لوگوں کے بچوں اور عورتوں کا غم نہ ہو، مجھے ان کے بچوں اور عورتوں کا غم نہ ہو کہ وہ جل جائیں گے، میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، میری جگہ پہ کوئی اور نماز پڑھائے، میں نماز کے وقت پہ چکر لگاؤں اور ان گھروں کو جلا دوں جو لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ پتہ نہیں کس نے فتویٰ دے دیا گھروں میں نمازوں کا، دفتروں کے لیے گاڑیاں، بچوں کے اسکولوں کے لیے کاریں، مسجد سے گھر دور ہے تو نکالے گا گاڑی، نکالے موٹر سائیکل۔ صحابی گھروں میں نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، جس نے کھونٹا لگایا تھا اور کھونٹا اکھاڑا تھا، آپ حدیثیں سناتے ہیں کہ کھونٹا لگانے والے کو بھی اجر ہوگا اور کھونٹا کو پھیرنے والے کو بھی اجر ہوگا۔ وہ کھونٹا کیوں لگا رہا تھا؟ نمازیوں کی سواریاں باندھنے کے لیے، نمازیوں کی سواریوں کو باندھنے کے لیے کھونٹے لگ رہے تھے۔ تو مسلمانوں، اللہ کے واسطے آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی قرآن مجید کی، نچوڑ ہے یہ اللہ کی قسم، جو قرآن پڑھتے ہیں ان کی تو ایک آیت میں زندگی بن جاتی ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں علیہ رحمہ، اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر اتار دی تھی، اگر سورہ عصر اتارنے کے بعد اللہ تعالیٰ باقی قرآن نازل نہ کرتے، ایمان کی عمل والوں کے لیے، اسلام والوں کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اس کے نازل ہونے کے بعد اگر باقی شریعت نہ بھی آتی تو عمل کرنے والوں کے لیے کافی ہو گیا۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، آیت البر، بر لوگ نیکی کہتے ہیں، حالانکہ نیکی نہیں ہوتی، بر سے بڑی چیز ہے۔ نیکی کے بمبے کو، نیکی کے سرچشمے کو، نیکی کے سورس کو، جہاں سے نیکی چلتی ہے، جہاں سے نیکی پھوٹتی ہے، نیکی کا کوئی بہت بڑی چیز، اس کا سٹور ہے، کوئی چیز ہے جہاں سے نیکیاں نکلتی، اسے بر کہتے ہیں۔ علیکم بالرحمۃ اللہ جو حکم کے بلا مشرق کے بندوں کی نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق کو کرو یا مغرب کو، ایسا تو یہ نہیں نیکی ہے، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين۔ نیکی تو یہ ہے کہ تو ایمان لے آئے اللہ کے اوپر، کتابوں کے اوپر،
نبیوں کے اوپر، فرشتوں کے اوپر۔ ایمان کے بعد فوراً کیا کریں؟ اللہ کی شان ہے، کہیں معاملات پہلے ہیں، عبادات بعد میں، کہیں عبادات پہلے اور معاملات۔ ہمارے معاشرے کا ستم ہے، جو عبادت کرنے لگ جاتا ہے وہ معاملات چھوڑ دیتا ہے، جو معاملات ٹھیک کرتا ہے وہ کہتا ہے میں ہماری پرورش کر رہا ہے، ایک تو بڑی میری نماز ہے، جو نماز پڑھتا ہوں کہتا ہے میں تہجد تو پڑھ رہا ہوں، لوگ بھوکے مرتے ہیں، مرے مجھے سے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم کھا کے، اللہ کی قسم 3 دفعہ، وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے اس کو ایمان سے چھٹی دلا۔ ہمارے کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں عبادت بھی ٹھیک کرنی ہوگی اور معاملات بھی ٹھیک کرنے ہوگی۔ آپ پوچھ رہے مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام جس کے پاس درہم نہیں، دینار نہیں، روٹی نہیں، کھانا نہیں ہے، مفلس زکات نہیں، یہ نہیں ہے۔ نمازیں لے کے آئے گا قیامت میں، روزے لے کے آئے گا، صدقات لے کے آئے گا، حج لے کے آئے گا، نیکیاں لے کے آئے گا۔ اگر دنیا میں کسی پر ظلم کیا، کسی کو گالی دی، کسی کو مارا، کسی کا حق دبایا، اللہ تعالیٰ کہیں گے اپنی نیکیاں پورے شروع کرو۔ یہ بات پہ بہت اچھی تھی، معاملات اچھے تھے، زبان ٹھیک نہیں تھی، ہاتھ ٹھیک نہیں تھا، نیتیں ٹھیک نہیں تھی۔ نیکیاں بانٹے گا، فرمایا اگر پوری ہوگی ٹھیک ہے، ورنہ جو حقدار ہوں گے ان سے کہا جائے گا اپنے گناہ اس کو لینا شروع کرو۔ پہاڑوں کے برابر دیکھتے ہیں لوگوں کو تقسیم کر کے، لوگوں کے گناہ سر پہ اٹھا کے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، یہ مفلس ہے، یہ مفلس ہے۔ اس آیت میں ایمان کے بعد فوراً کیا آگے؟ معاملات۔ وآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ۔ مال بڑا پیارا لگتا ہے، جمع کرنا بڑا اچھا لگتا نہیں، مال کی محبت کے باوجود خرچ کر دیتے ہیں قریبی رشتے داروں پہ، یتیموں پہ، مسکینوں پہ، وقت السبیل مسافروں پہ، والسائلین سوال کرنے والوں پہ۔ میرا تو روز ایک ہی رونا رہتا ہے، سوال کرنے والوں کو دینا ہے، دو نہیں دینا مت دو، یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، ڈانٹے گا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوال کرنے والے کو ڈانٹنا، اس کو سمجھا دیں، اس کو نصیحت کر دیں، آپ اس کو 1 روپیہ نہ دیں، 10 روپے نہ دیں، پاس بٹھا کے پانی کا گلاس پلا دیں۔ ڈانٹنے سے اس کی اسلامی یہ پروفیشنل بھکاری ہیں، یہ تو روز ہی مانتے ہیں، ہم ان کا کیا کریں؟ ان کا بھی ہم ہی نہیں کرنا ہے، ان کو سمجھائیں گے۔ آؤ تمہیں کام پہ لگا کے دیتا ہوں، میں روٹی کھلاتا ہوں، تمہیں کپڑے خریدنے میں لے کے دیتا ہوں، آؤ پانی پیو، میری بات سنو، آؤ میرے ساتھ مسجد میں چلو۔ یہ بھی انسان ہے، یہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ مگر ڈانٹ رہے تو نکلنا تو میں کچھ میرے بات نہیں کرا۔ محمد صلی اللہ فلا تنہر، اما الیتیم فلا تقہر، یتیم پہ غصہ نہیں کرنا اور سوال کرنے والے کو ڈانٹنا نہیں۔ یہ قرآن ہے، معاملات ٹھیک ہوں کا یتیموں پہ خرچ کرتے ہیں، والسائلین قیدیوں پہ آگے فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب اپنا وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ پورا کرتے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، صبر والے لوگ ہیں، جنگ لگ جائے، بھوک آ جائے، ناشکری نہیں کرتے، صبر کرتے ہیں۔ وَحِينَ الْبَأْسِ، شدید جنگ ہو، یہ صبر والے ہوں گے۔ اولئک الذین صدقوا، یہی سچے ہیں۔ واولئک هم المتقون، یہی متقی ہیں۔ ھدی للمتقین، ہدایت متقی کے لیے ہے، رمضان متقی کے لیے ہے، اور تقوی کا طریقہ اس میں آیت البر میں موجود ہے۔ ایمان پکا، غریبوں مسکینوں کی مدد پوری، نمازیں پوری، زکات پوری، اور وعدے پورے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مومن وعدہ کرے اس کا وعدہ پورا کرے۔ تو جی وعدہ کیا نا، میں جان تو نہیں دے دی، کوئی وحی تو نہیں آ رہی۔ بَلْ يُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا،
اسے پتا ہے کہ اپنی باتوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا. وہ اپنی زبان نہیں بدل سکتا، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. اللہ میں کتنی حدیثیں پڑھتا ہوں، روز سوچتا ہوں یا اللہ کیا بنے گا. پوچھا جا رہا ہے مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. مومن کیوں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. مومن یہ گناہ کر سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. جب یہ پوچھا گیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے، کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایمان والا جھوٹ بولے. یہ سب اور آج سب سے کیا چل رہا ہے؟ فرمایا قیامت کی علامت میں سچے آدمی ایماندار آدمی کی مثال دی جائے گی. پورے معاشرے میں وہ اکیلا سچ بولتا ہے، باقی سب جھوٹ بولتے ہیں. فلاں پولیس والا ایماندار ہے، فلاں پٹواری ایماندار ہے، فلاں تحصیلدار ایماندار ہے، فلاں سیاستدان ایماندار ہے. لوگوں میں ایک آگ ہوگا جس کا نام لیا جائے گا، سارا معاشرہ بک جائے گا. تو آئے میرے بزرگوں بھائیوں بہنوں، وہ کوئی ہے جو اپنے معاملات کو ٹھیک کرے، جو اپنی عبادات کو ٹھیک کرے، جو اپنے قرآن کے ساتھ تعلق بنائے، جو دنیا کی چیزیں چھوڑے اور آخرت کو اپنائے. میرے بھائیوں یکسو ہو جائیں اپنے دین کے اوپر، اپنے عطاعت کے اوپر، اپنی اصلاح کے اوپر، اپنی عبادات، اپنے معاملات کے اوپر یکسو ہو جائیں. دنیا دار بن کے نہیں جینا، آخرت کا دل لگانا ہے، آخرت کا بندہ بننا ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. یہ دنیا تو جو مقدر ہے ملتے ہی رہے گی، جو دنیا کے بغیر بھی چلے جائیں گے. جنت ملے گی تو کچھ پرواہ بھی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اللہ